اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لہو ولعب۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے لہو و لعب کے۔ آج ہماری گفتگو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی عظمت کے سلسلے میں ہوگی، اور ہم اس گفتگو میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد جگہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ یہ دنیا لہو و لعب ہے، اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، جو چیز باقی رہے گی وہ آخرت ہے، اور آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتیں ہیں، صرف وہی باقی رہنی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کا مکمل مفہوم اور مکمل سراپا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار ہے، بالخصوص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے اپنے ایک خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امیر کائنات دنیا کی حقیقت کو کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کی حقیقت کے مقابل میں اگر حکم پروردگار ہو، اطاعت پروردگار ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی فرمان برداری ہو، تو اس کے مقابل میں یہ دنیا کی کیا ارزش ہے، دنیا کی کیا اوقات ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ۔ قیامت کا جملہ ہے جان گرامی ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، امام المؤمنین، امام المتقین قسم کھا رہے ہیں، واللہ خدا کی قسم، یعنی قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ وصی رسول، وصی خاتم النبیین یہ قسم کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت دے دی جائے۔ گزشتہ زمانے میں دنیا کے جغرافیہ کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ یہ دنیا 7 حصوں پر مشتمل ہے، اور وہاں کی 7 الگ الگ حکومتیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ 7 اقلیم دے دیا جائے، یعنی استعارہ اس میں یہ ہے کہ پوری کائنات دے دی جائے، بما تحت افلاکہا، صرف زمین کے مال و زر کو نہیں، صرف زمین کی چیزوں کو نہیں، صرف زمین کی دولتوں کو نہیں، صرف زمین کے سیم و زر کو نہیں، بلکہ بما تحت افلاکہا، آسمان کی چیزیں جو کچھ بھی ہے، یعنی پوری کائنات اگر مجھے دے دی جائے اور مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ الا ان اعصی اللہ فی نملۃ، میں ایک چھوٹی سی چیٹی کے سلسلے میں پروردگار عالم کی معصیت کر بیٹھوں۔ چیٹی کے سلسلے میں کیسی معصیت امیر کائنات؟ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا جائے اس بات کا کہ میں چھوٹی سی چیٹی اگر اس کے دہن میں اس کی غذا کا ایک ذرہ موجود ہو، میں اسے لے لوں، تو میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں اگر یہ پوری کائنات دی جائے مجھے۔ عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ بادشاہ، دنیا کے یہ حاکم، دنیا کے یہ بڑے لوگ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے جاہ و حشم کو باقی رکھنے کے لیے کیا سے کیا ظلم نہیں کر بیٹھتے۔ چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا تک ظلم، چاہے وہ یتیموں پر ظلم و تشدد ہو، چاہے وہ بیواؤں پر جبر و استبداد ہو،
چاہے دنیا اور معاشرے کی اور اس سوسائٹی کے کسی بھی سماج پہ جیسا بھی ظلم ممکن ہو، سب ظلم کر بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اپنے جاہ حشم اور اپنے اقتدار کو باقی رکھ سکیں۔ لیکن امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے صرف یہ کہا جائے کہ میں ایک چھوٹی سی چینٹی کے دہن سے اس کا رزق چھین لوں اور میں اتنی سی پروردگار عالم کی معصیت کر بیٹھوں اور اس کے مقابل میں مجھے اس پوری کائنات کی حکومت دے دی جائے، خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم پروردگار عالم سے یہ دعا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم، اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ دنیا کے جتنے حاکم ہیں، یہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں اور جتنے صاحبان اقتدار ہیں، اللہ انہیں امیر کائنات کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور امیر کائنات کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔